ماشاءاللہ اس عزا خانہ میں سرپرستی زیر امام زمانہ امام عصر سرکار امام مہدی صلی والسلام یہ عشرہ محرم جاری و ساری ہے۔ تمام مومنین جس انداز میں آپ شرکت کر رہے ہیں، سفر کر کے دور سے قریب سے آتے ہیں، حسین پاک کی پاک اماں آپ کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائیں۔ جو مومنین جو حاجات لے کے آتے ہیں، ان عظیم شبوں میں عظیم عبادت عظیم ذکر کا صدقہ مولا ان کی تمام حاجات پوری فرمائیں۔ مولا امام زمانہ سرکار کا جلد ظہور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی آج 8ویں محرم کی شب ہے، اور یہ شب عام طور پہ شہزادہ قاسم کے نام سے ذکر فضائل و مصائب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ذاکر صاحب بھی آئیں گے، آپ ان سے سنیں گے۔ مجھے تھوڑا سا چھوٹے شہزادے کا پڑھنا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، دشت بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا۔ ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، دشت بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا۔ اور یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا، اصغر نے موت کو ہی کھلونا بنا دیا۔ معزز سامعین، اسماعیل بھی پیاسا تھا، آپ نے سنا ذکر جناب اسماعیل کا۔ اصغر بھی اسماعیل بھی پیاسا تھا، اصغر بھی پیاسا تھا۔ اسماعیل کی انتہا کا نام ہے زمزم۔ اسماعیل کی بس 2 جملوں کی تمہید، انشاءاللہ 2 جملے مصائب کو پڑھوں گا۔ اسماعیل کی انتہا کا نام ہے زمزم، اصغر کی ابتدا کا نام ہے کوثر۔ اسماعیل کی انتہا کا نام ہے زمزم، اصغر کی ابتدا کا نام ہے کوثر۔ اسماعیل صرف شہادت پر آمادہ ہوئے، اسماعیل صرف شہادت پر آمادہ ہوئے، اور حسین بادشاہ کے اس علی بیٹے نے شہادت چنی۔ اسماعیل صرف شہادت پر آمادہ ہوئے، حسین بادشاہ کے اس علی بیٹے نے شہادت چنی۔ اسماعیل نے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا، اسماعیل نے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا، اصغر نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر محلہ تعمیر کیا، اصغر نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر محلہ تعمیر کیا۔ اور اسماعیل والے کعبے میں جاؤ، مسلمان جاتے ہیں، اسماعیل والے کعبے میں جاؤ تو 1 حج ہے، اصغر والے محلہ میں جاؤ تو 1000 حج ہے۔ اصغر والے محلہ میں ایک بار جاؤ تو 1000 حج ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اسماعیل والے کعبے میں پوری امت مسلمہ جاتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ حج ہوا بھی ہے یا نہیں، چاہے وہ کسی بڑے علامہ کے ساتھ ہو، کسی مولانا کی اقتداء میں ہو، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم حج پہ گئے تھے، فلاں عالم ہمارے ساتھ تھے، فلاں مولا ہمارے ساتھ تھے۔ میں ساتھ ساتھ بولے انشاءاللہ ذکر شہزادے کا بس 2 منٹوں میں مکمل کروں گا۔ اسماعیل والے کعبے میں جاؤ تو پتہ نہیں ہوتا حج ہوا ہے یا نہیں، چاہے کسی بڑے مولانا کے ساتھ ہو، چاہے کسی بڑے علامہ کے ساتھ ہو۔ اور مجھے اس منبر کی قسم ہے، تمہارے مولا صادق کا فرمان ہے، اصغر والے محلہ میں جاؤ تو تمہارے 1000 حج ہیں، میرے ساتھ یا علی بادشاہ کے ساتھ یا محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اصغر والے محلہ میں جاؤ۔ اسماعیل نے باپ کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا۔ یوسف حسین تھا، اصغر حسین تھا۔ یوسف حسین تھا، جو اس جملے کو سمجھے ہیں، یوسف حسین تھا، اصغر حسین تھا۔ یعقوب کا کرتا یعقوب کی بنائی بن گیا، اصغر کا لہو حسین کی رہنائی بن گیا۔
याकूब का कुर्ता यूसुफ की बिनाई बन गया, असगर का लहू हुसैन की रहनाई बन गया। बस नतीजा देके मसाइब के दो जुमले अर्ज करूंगा। मैंने कहा यूसुफ हसीन था, असगर हुसैन था। यूसुफ का कुर्ता याकूब की बिनाई बन गया, असगर का लहू हुसैन की रहनाई बन गया। जिसे हुसैन की नुसरत का इख्तियार मिले, जिसे हुसैन की नुसरत का इख्तियार मिले, नहीं है कोई जमाने में उसका हम पल्ला, नहीं है कोई जमाने में उसका हम पल्ला। समझ के दश्त को लौहे निजात ने असगर लहू से लिख दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ के दश्त को लोहे निजात ने असगर लहू से लिख दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। और नमाज का बड़ा आप जिक्र सुनते हैं, बस ये थोड़ा सा जिक्र करके मसाइब की तरफ बढ़ूंगा। मुकद्दरों के सिकंदर नमाज पढ़ते हैं, मुकद्दरों के सिकंदर नमाज पढ़ते हैं। जगा के अपना मुकद्दर नमाज पढ़ते हैं, जगा के अपना मुकद्दर नमाज पढ़ते हैं। समझ के दस्त विलायत को अपनी जाए नमाज, समझ के दस्त विलायत को, समझ के दस्त विलायत को, समझ के दस्त विलायत को अपनी जाए नमाज। बड़े सुकून से असगर नमाज पढ़ते हैं, बड़े सुकून से असगर नमाज पढ़ते हैं। और जली अली के उलूब में कहीं न छुप जाए। शाह जी आपके लिए, जली अली के उलूब में कहीं न छुप जाए, जली अली के उलूब में कहीं न छुप जाए। इसी ख्याल से हैदर नमाज पढ़ते हैं, इसी ख्याल से, इसी ख्याल से हैदर। एक सलवार जली अली के उलूब में कहीं न छुप जाए, इसी ख्याल से हैदर नमाज पढ़ते हैं। नबी ने आंख से देखा तो फिर बताया ना, नबी ने आंख से देखा, नबी ने आंख से देखा तो फिर बताया ना। अली हिजाब के अंदर नमाज पढ़ते हैं, अली हिजाब के अंदर नमाज पढ़ते हैं। और न जाने फातिमा क्या है कि जिसको पाकर ही, और न जाने फातिमा क्या है कि जिनको पाकर ही सुना है शुक्र की सरवर नमाज पढ़ते हैं, सुना है शुक्र की सरवर नमाज पढ़ते हैं। इंशाल्लाह जाकिर साहब आ गए हैं, दो शेर और उसके बाद दुआ। न जाने फातिमा क्या है कि जिसको पाकर ही सुना है शुक्र की सरवर नमाज पढ़ते हैं। हुसैन ही वो प्यासा है जिसकी चौखट पर, हुसैन ही वो प्यासा है जिसकी चौखट पर जहान भर के समंदर नमाज पढ़ते हैं, जहान भर के समंदर नमाज पढ़ते हैं, जहान भर के समंदर नमाज पढ़ते हैं। बस आपकी तवज्जो हो गई, शुक्र मौला का। आपने सुना खुदा परस्त हैं ऐसे हुसैन इब्ने अली, खुदा परस्त हैं, खुदा परस्त हैं ऐसे हुसैन इब्ने अली, खुदा परस्त हैं ऐसे हुसैन इब्ने अली। उठा के लाशाए अकबर नमाज पढ़ते हैं, उठा के लाशाए अकबर नमाज पढ़ते हैं। और ये अहले शाम अजब हैं नमाज के सर से, ये अहले शाम अजब हैं नमाज के सर से। सितम के लूट के चादर नमाज पढ़ते हैं, सितम के लूट के चादर नमाज पढ़ते हैं। बस अज़ादारो आपकी तवज्जो हो गई, मौला आपकी इस बारगाह में नौकरियां कबूल मंजूर फरमाए। मुझे 2 लफ्ज़ छोटे शहजादे के मुसीबत के पढ़ने हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर कोशिश करें, ज़िंदगी का तजर्बा भी है, बड़े बड़े उलमा से सुना भी है, किताबों में लिखा भी देखा कि जब इस शहजादे के मसाइल पढ़े जाएं तो जो दुआएं दिल में जो मोमिनीन लेके बैठते हैं वो कबूल होती हैं। तजर्बा भी है, 18-18 साल के बाद माओं को मौला ने बेटे अता किए हैं, इस हुसैन के अली बेटे ने। वजह क्या है? जब इस शहजादे के मसाइल पढ़े जा रहे होते हैं ना,
اور مومن دعا کرتا ہے، آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں، واسطہ آپ کو مولا کا اپنی جھولیاں اس وقت کھلی رکھنا، اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے رکھنا۔ میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ یہ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں۔ جب شہزادے کے مصائب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، جو اس شہزادے کی پاک اماں ہیں، جو خود شہزادی بھی ہیں، وہ عرش کا پایا پکڑ لیتی ہیں اور پایا پکڑ کے بس دو جملے کہتی ہیں یہ جو مومنین بیٹھے، یہ جو میرے اصغر کو رو رہے ہیں، انہوں نے تو اصغر کے سوکھے ہونٹ دیکھے ہی نہیں، انہوں نے تو پیاس کا وہ عالم دیکھا ہی نہیں، انہوں نے میرے شہزادے کا یا بار الہا کملایا ہوا چہرہ دیکھا ہی نہیں، انہوں نے اس شہزادے کی 4 سالہ معصوم بہن کو شب عاشور میں ننگے پاؤں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتے نہیں دیکھا۔ بارہا تجھے واسطہ ہے اس شہزادی کا ان کی دعاؤں کو رد نہ کرنا۔ بس عزادارو آپ کی توجہ ہو گئی۔ لکھا ہے روایتوں میں، اور اس شہزادے پہ بہت زیادہ تھیسس، مقالے، بہت کچھ لکھا گیا۔ 6 مہینے شہزادے کی عمر ہے۔ لکھا ہے جہاں اس شہزادے کی ذکر ہو رہا ہو، جہاں اس شہزادے کا ذکر مصائب کیا جائے، وہاں 3 بیبیاں ضرور تشریف لاتی ہیں پردے میں۔ ایک وہ جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، دوسرا اس شہزادے کی اماں پاک کہ جن کے ہاتھوں میں اس شہزادہ اس انداز سے رخصت ہوا، اور تیسری وہ بی بی ہے جو شب عاشور میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، کبھی مولا عباس کے خیمے میں جاتی تھی، کبھی مولا حسین بادشاہ کے خیمے میں جاتی تھی، کبھی شہزادے کے خیمے میں جاتی تھی۔ میرے مولا حسین بادشاہ نے پوچھا تھا عالیہ بی بی سے کہ بی بی اس میری بچی کو کیا پریشانی ہے، اس بچی کو کیا پریشانی ہے، کبھی یہ میرے پاس آتی ہے، کبھی یہ خیمے کے باہر تڑپ کے چلی جاتی ہے۔ تو بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، جملہ سننا۔ بی بی نے کہا تھا اس بچی کو یہ پریشانی ہے آج کی شب، اور ہے صرف آج کی شب، یہ بابا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن جب بابا کے پاس آتی ہے اپنے اس پیاسے بھائی کا خیال آتا ہے، اس کے خیمے میں جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا جھولا جھلا کے اس کو ہلا کے کہتی ہے اصغر، او میرے اصغر ابھی مرنا نہیں، میں چچا غازی کے پاس جاتی ہوں، تیرے لیے پانی کا انتظام کرے گا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ یہ بی بی شہزادے کے خیمے میں گئی، شہزادے کا جھولا جھلایا، شہزادے کو ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پیار بھی کرتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اصغر ابھی مرنا نہیں۔ جب یہ جملے کہے نا، تمہارے حسین بادشاہ کے اس علی بیٹے نے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھیں میں چمک آئی، دیکھا شہزادی کی طرف، کہا بہن فکر نہ کر، میں یہاں مرنے نہیں لڑنے آیا ہوں، میں یہاں لڑنے آیا ہوں۔ عزادارو اس انداز میں شہزادے نے کہا کہ مجھے پیاس کا ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، لیکن تم جانتی ہے نا یہ میرے اختیار میں ہے، میں فخر اسماعیل ہوں، اگر ایڑی کو یہاں رگڑ دوں، یہاں چشمے پھوٹ جائیں، میں تو یہاں مرنے نہیں لڑنے آیا ہوں۔ کربلا کے شہداء پر بائیو کیمسٹری لکھنے والے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، جنہوں نے آٹو بائیوگرافی لکھی ان اجسام کی، ان نیک اور پاک جسموں کی، انہوں نے لکھا ایک جگہ پہ اس شہزادے کے بارے میں، ایک بہت بڑا نام ہے بائیو کیمسٹری کے پروفیسر کا، اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ ان حالات میں جس انداز میں یہ قافلہ حسینی تھا، کب سے پانی بند تھا، کب سے کھانا خوراک خیموں میں نہیں تھی، انہوں نے لکھا کہ اس معصوم شہزادے کو تو 9 محرم کی عصر کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 24 گھنٹے عقل حیران ہے، اپنے اس وقت سے لے کے عصر عاشور تک یہ شہزادہ علی کا علی بیٹا، علی کا علی پوتا، حسین بادشاہ کا علی بیٹا اپنے عزم پہ زندہ تھا، اپنے عزم پہ زندہ تھا۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ اتنے خوبصورت شہزادے تھے،
دو شہزادے ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر ان دشمنوں کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی تھی. ایک وہ جب علی اکبر نے اپنے رخ سے نقاب ہٹایا، ایک یہ شہزادہ جب حسین بادشاہ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس فوج اشقیاء کو دکھایا، لوگوں نے منہ پرے کر لیے تھے، منہ پھیر پھیر کے روتے تھے. اور ایک اور روایت سنتے جاؤ، جب شام کے دربار میں اس شہزادے کا سر آیا، 22 سے 25 دن ہو چکے تھے، کس انداز میں نیزے پہ سفر کیا اس سر نے. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید تھا، سر کے اوپر رومال رکھا ہوا تھا. اس ملعون کی بیٹی رملہ نام لکھا ہے تاریخ میں، 7 سال کی عمر تھی. آئی آ کے اس نے تاج سے سر ہٹایا، شہزادے کی طرف نگاہ کی، کہتی ہے یہ اتنا خوبصورت بچہ کس کا ہے؟ عزادارو، اتنے دن کے بھوکا پیاسا سفر میں چلا ہوا وہ نیزے پہ سوار سر، یہ حالت تھی. اب مجھے یہ بتاؤ، وہاں پہ اس بچے کی ماں بھی کھڑی تھی، اس کی بہن بھی کھڑی تھی. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا. بس آخری جملہ سن لو. بس اس شہزادے کی خیمہ گاہ سے روانگی کا جب تمہارے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، بس سنتے ہیں اس شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. منظر کیا تھا؟ یہ میرا شہزادہ پاک اس انداز سے جھولے سے زمین پہ نہیں آئے کہ چہرہ آسمان کی طرف تھا. تمہارے حسین بادشاہ کہتے ہیں کہ جب میں چلا، جب میں نے استغاثہ بلند کیا، خیام حسینی سے ایک شور اٹھا. جب میں خیمے کے در پہ پہنچا، میں نے کیا منظر دیکھا کہ اس شہزادے کی والدہ پاک کھڑی ہے، میری بہن عالیہ کھڑی ہے، 4 سال کی معصومہ کھڑی ہے، تمام بیویاں کھڑی ہیں. اور اس انداز میں شہزادے نے کونیوں کے بل اپنے آپ کو گرا لیا ہے اور چہرہ در خیمہ کی طرف تھا. جیسے ہی میری نگاہیں، حسین بادشاہ کہتے اس شہزادے سے ملی، اس شہزادے نے کہا بابا معاف کرنا، اماں بیچ میں آ گئی تھی، ورنہ تمہارے بلانے پر تو پتھر بھی آ جاتے ہیں. بابا معاف کرنا، ماں بیچ میں آ گئی تھی. شہزادے کے قریب آئے، شہزادے کا ماتھا چوما، گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے کہتے ہیں اصغر، آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی، اصغر لڑنا چاہتے ہو؟ کہا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. بابا جو وعدہ کر کے چلا تھا، بابا مجھے آپ سے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اس کربلا کو میں آپ کے حق میں قیامت تک حق کی ایک سچی حقیقت بنا دوں گا. بابا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بابا میں میدان میں جاتا ہوں اور حسینیت کے حق پر دلیل بن کے اس شہزادے نے قربانی دی ہے. عزادارو، یہ اتنی بڑی قربانی ہے. یہ شہزادہ اگر میدان میں نہ ہوتا، اس میدان کربلا میں ان ملعونوں کی یزیدیت یہاں نہ ہوتی. بس باپ بیٹا باتیں کر رہے تھے. کہا ماں سے ودا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا، اماں تو ہیں. بلایا شہزادی کو، بیٹے سے ملنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ کہا ہاں. بیٹا ماں کے ہاتھوں میں دیا. بس عزادار بیٹھے ہو، ایک جملہ سننا. بیٹا ماں کے ہاتھوں میں دیا، لے کے ایک کونے میں چلی گئی. اب جو واپس لائی، حلیہ بدلا ہوا تھا شہزادے کا، حلیہ بدلا ہوا تھا. ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی تھی، نیا کرتا پہنایا تھا، کمر میں ایک پٹی باندھی تھی. کہا رباب، اس عالم میں یہ تم نے بیٹے کا حلیہ کیوں تبدیل کیا؟ کہا کمر میں پٹی اس لیے باندھی کوئی یہ نہ سمجھے ہاجرہ کی طرح ماں سے چوری لے کے آیا ہے. یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے. حسین بادشاہ یہ کرار کی طرح میدان میں جا رہا ہے. کہا اچھا اتنا تو بتا دو، بس آخری جملہ، جو عزادار بیٹھے ہو بس میری طرف توجہ چاہیے آپ کی. جب کہا نا کہ یہ نیا کرتا کہاں سے پہنایا، کہا مولا یہ کرتا میں نے نہیں پہنایا، یہ اس کی نانے کی شکل والی بہن نے وقت رخصت ٹھکرانے دیا تھا کہ جب اصغر روانہ ہونے لگے میرے بھائی کو میری طرف سے یہ نیا کرتا ڈال دینا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آپ سے درخواست ہے کہ ایک ایک قدم آگے آ جائیں. انشاءاللہ ذاکر صاحب بھی آپ کی خدمت میں. خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اور اب آپ کے سامنے اس مجلس اعزاز سے ذاکر آصف علی کربلائی خطاب فرمائیں گے. ایک مرتبہ پھر مل کے برائے خوشنودی ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے آنکھو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آل رسول دے کل دشمنہ تے لعنت، آپ بی بی دا حق کھانا لیا تے لعنت، بغض علی رکھنا لیا تے لعنت، پاکیزہ دے سیدہ دے پاکیزہ خاندان تے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ